کائنات میں کوئی اتنی شدت سے کسی کا انتظار نہیں کرتا جتنا اللہ اپنے بندے کی توبہ کا کرتا ہے۔ جس دعا نے تمہیں تہجد کی لگن لگا دے، کیسے ممکن ہے کہ وہ دعا رد ہو جائے؟ اے میرے اللہ، مجھے ہمیشہ ایسی عزت اور ایسی خوشی سے بچا جو تیری نافرمانی اور تجھے ناراض کرنے سے حاصل ہو۔ کسی پر زیادہ ناراض ہونے سے بہتر ہے اپنی زندگی میں اس کی اہمیت کم کر دے۔ ایک آدمی نے کسی بزرگ سے پوچھا، میرا اللہ اس وقت کیوں نہیں سنتا جب میں مانگتا ہوں؟ بزرگ نے مسکرا کر کہا، وہ تیرے گناہوں کی سزا بھی اسی وقت نہیں دیتا جب تو کرتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کردار پر بات آ جائے تو صفائی دینا ضروری ہو جاتی ہے، مگر میں کہتی ہوں کردار پر بات آ جائے تو بات ہی ختم ہو جاتی ہے۔ زندگی میں ہمیشہ وہ لوگ پرسکون رہتی ہے جو پوری نہ ہونے والے خواہشوں سے زیادہ ان نعمتوں پر شکر کرتی ہے جو انہیں اللہ نے عطا کی ہے۔ نس نس سے واقف ہے، رگ رگ جانتا ہے، مجھ کو مجھ سے بہتر میرا رب جانتا ہے۔ کون کہتا ہے کہ خدا نظر نہیں آتا؟ ایک وہی تو نظر آتا ہے جب کوئی نظر نہیں آتا۔ دنیا کی ہر شخص سے مقابلہ کرو، مگر جب مقابلہ استاذ یا والدین سے ہو تو پیچھے ہٹ جاؤ، کیونکہ ہر تمہارے مقدر ہو گئی، یہی قانون فطرت ہے۔ انسان مایوس اور پریشان اس وقت ہوتا ہے جب اپنے رب کو راضی کرنے کے بجائے لوگوں کو راضی کرنے میں لگ جائے۔ لوگوں کی باتوں کی وجہ سے اپنا مقصد مت بھولو۔ ایک بات یاد رکھو، کتوں کی بھونکنے سے فقیروں کا رزق کبھی کم نہیں ہوتا۔ کسی بھی چیز سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے اے میرے دل، نہ تو یہ درد ہمیشہ رہنے والی ہے اور نہ ہی یہ زندگی۔ کچھ لوگوں کو ہماری ضرورت نہیں ہوتی، وہ صرف یہ دیکھتے ہیں کہ ہم ان کے لیے کس حد تک مفید ثابت ہوتی ہے۔ میں نے رب سے کہا، مجھے زندگی سے نفرت ہو گئی ہے۔ اس ذات نے جواب دیا، تم مجھ سے محبت کرو، زندگی خوبصورت ہو جائے گی۔ زندگی میں خود کو کبھی کسی کا عادی مت بنانا، کیونکہ انسان بہت خود غرض ہے۔ جب آپ کو پسند کرتا ہے تو آپ کی برائی بھول جاتا ہے، اور جب آپ سے نفرت کرتا ہے تو آپ کی اچائی بھول جاتا ہے۔ رشتہ نبھانا ہے تو دو آنکھوں کی طرح نبھاؤ، ساتھ جاگتے ہیں، ساتھ سوتے ہیں، ساتھ ہنستے ہیں، ساتھ روتے ہیں، اور پھر ایک دن ایک ساتھ ہی ہمیشہ کے لیے بند ہو جاتی ہے۔ شکر زبان پر ہو اور دل میں نہ ہو تو ایسی سکی کی مانندہ ہے جو دنیا کی بازار میں چل جاتا ہے۔ شکر زبان کے ساتھ دل میں بھی ہو تو ایسا خزانہ بن جاتا ہے جس کی وسعت سے زمین بھر جاتی ہے اور اونچائی آسمان سے جا ملتی ہے۔ انسان کے ارد گرد ایسے بھی لوگ اپنوں کی شکل میں موجود ہوتے ہیں جو گلے لگا کر انسان کی جڑیں کاٹ دیتی ہے۔ زندگی میں کوئی بھی ملاقات فضول نہیں ہوتی۔ ہر انسان جیسے آپ ملتے ہیں وہ تو یا آپ کی آزمائش ہوتا ہے، یا سزا ہوتا ہے، یا پھر آسمانی تحفہ ہوتا ہے۔ دعا یہ کرو کہ اللہ، جو تو نے دینا ہے وہ بغیر مانگ نہیں دے، اور جو تو نے نہیں دینا اس کی مانگنے کی توفیق ہی نہ دے۔ جب دعا کرتے وقت تمہارے آنکھوں سے آنسو آنے لگے تو سمجھ جانا تمہاری دعا بارگاہ الہی میں قبول ہو چکی ہے۔ اس انسان پر اعتبار کرو جو تمہاری 3 باتیں جان سکے،
تمہاری خاموشی کے پیچھے وجہ، تمہاری خوشی کے پیچھے غم، تمہارے غصے میں چھپا پیار۔ زیادہ محبت اور پرواہ کرنے والوں کی ہاتھ میں کچھ نہیں آتا، نہ رشتوں کی مٹاس، نہ ان کا احساس، نہیں ان کی قدر کی جاتی ہے۔ بس ایک ذہنی فریب سا رہتا ہے کہ وہ بھی ہمارے ساتھ ویسی ہی ہے جیسے کہ ہم، لیکن حقیقت میں بڑی ہی دل ہراش ہوتی ہے، کیونکہ خدا کی سوا نہ تو کوئی زندگی کم کر سکتا ہے اور نہ کوئی رزق روک سکتا ہے۔ صبر کی دو صورتیں ہیں، جو ناپسند ہو اسے برداشت کرنا، اور جو پسند ہو اس کا انتظار کرنا۔ اگر آپ نے کبھی دکھی انسان کو خوش کیا ہے تو یقین رکھیں کہ تقدیر ضرور آپ کا ساتھ اچھا کرے گی، اور جیسے ہی ایسے موقع ملے گا وہ آپ کو اس کا بدلہ دے گی۔ اپنی اخلاق میں خوبصورت بن جاؤ، پھر تمہیں ساری دنیا خوبصورت نظر آئے گی۔ قرآن پاک کی خوبصورتی یہ ہے کہ آپ اس کے پیغام کو بدل نہیں سکتی، ہاں مگر وہ آپ کو بدل سکتا ہے۔ بے فکر ہو جاؤ، اللہ پاک مخلص دلوں کے ساتھ کبھی نا انصافی نہیں کرتا۔ خود غرض لوگوں سے دوستی اور پیار کرنے کا مطلب اپنے آپ کو ذلیل کرنے کے سوا اور کچھ نہیں۔ اسلام اتنا خوبصورت مذہب ہے کہ مسکرانے پر بھی آپ کو اجر ملتا ہے، اور یہاں تک کہ غصے کی حالت میں خاموش رہنے پر بھی۔ غیب ہے مجھ میں مگر ایک بات کہو، کسی سے تعلق کبھی میں نے مطلب کے لیے نہیں رکھا۔ میری بول کی بھی حد نہیں، تیری رحمتوں کی بھی حد نہیں، نہ میرے خطا کا شمار ہے نہ تیرے عطا کا شمار ہے۔ گفتگو سے سمجھ بوجھ میں اضافہ ہوتا ہے، لیکن تنہائی وہ مدرسہ ہے جہاں عظیم ذہن جنم لیتی ہے۔ خوبصورتی ایک نعمت ہے، لیکن سب سے خوبصورت آپ کی زبان ہے، چاہے تو دل جیت لے چاہے تو دل توڑ دے۔ اپنی زندگی میں دو دروازے ہمیشہ کھلے رکھیں، ایک اپنی غلطی ماننے کا، دوسرا لوگوں کو معاف کرنے کا۔ یہی اصل سکون کا راستہ ہے۔ جو جھک جائے وہ رشتہ بچا لیتا ہے، انا کا بوجھ صرف دل کو توڑ دیتا ہے۔ معاف کر دینا کمزوری نہیں، ہمت کی پہچان ہے۔ سکون وہاں ملتا ہے جہاں دل میں بوجھ نہیں ہوتا۔ کامیاب لوگ اپنے فیصلوں سے دنیا بدل دیتی ہے، اور کمزور لوگ دنیا کے ڈر سے اپنے فیصلے بدل دیتے ہیں۔ انسان جس کو مشکل سمجھ رہا ہوتا ہے، اللہ کی نگاہ میں وہ آسانی ہوتی ہے۔ انسان جس کو سزا سمجھتا ہے، در حقیقت وہ عطا ہوتی ہے۔ بس وقت کو کچھ وقت دینا ہوتا ہے، پھر پتہ چلتا ہے کوئی دیر تھی ہی نہیں، جو دیر تھی وہ تو سراسر ہیر تھی۔ زندگی آسان نہیں ہوتی، ایسے آسان بنایا جاتا ہے، کچھ صبر کر کے، کچھ برداشت کر کے، اور بہت کچھ نظر انداز کر کے۔ خالق سے مانگنا سنت ہے، اگر دے دے تو رحمت، نہ دے تو حکمت۔ مخلوق سے مانگنا ذلت ہے، اگر دے دے تو احسان، نہ دے تو شرمندگی۔ دوزخ نے کہا ماں وہ ہستی ہے جو گناہگار اولاد کو بھی بچا لیتی ہے۔ جنت نے کہا ماں وہ ہستی ہے کہ جو مجھے بھی قدموں کے نیچے دبا دیتی ہے۔ اپنی امید ہمیشہ اللہ سے رکھو، انسان کب بدل جائے کوئی بھروسہ نہیں۔ انسان کو اچھی سوچ پہ وہ انعام ملتا ہے جو اسے اچھے اعمال پہ بھی نہیں ملتا، کیونکہ سوچ میں دکھاوا نہیں ہوتا۔ زندگی کی ہر موڑ پر صلہ کرنا سیکھو، کیونکہ جھکتا وہی ہے جس میں جان ہوتی ہے، اکڑنا تو مرد کی پہچان ہوتی ہے۔
یہ دنیا کردار دیکھ کر نہیں، حالات دیکھ کر عزت دیتی ہے۔ فقیر بادشاہ بن جائے تو سب رشتہ دار نکل آتے ہیں۔